تو خاقان نجیب صاحب جو مشورے دیے ہیں ڈاکٹر خالد ولید صاحب نے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم میجرز ہو سکتے ہیں یا ان کے لیے لانگ ٹرم ہمیں پلاننگ کی ضرورت ہوگی؟ اور شارٹ ٹرم میجرز اگر امیڈیٹلی کچھ لینے ہوں تو وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے نا، ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ سلوشنز آر اویلیبل، چاہے آپ آئی پی پیز جو چائنیز ہیں ان سے ری نیگوشیٹ کریں یا ان کو ری فائنینس کرائیں. میں ری فائنینس کی بات اس لیے نہیں کرتا بیکاز مجھے ملک کی اس وقت جو فزیکل حالت ہے اس کا بھی اندازہ ہے، شاید نیا انویسٹر ڈھونڈنا مشکل ہوگا. سو دیٹس وائی آئی آلویز سے کہ جو ایگزسٹنگ انویسٹر ہے اسی سے بات کر لی جائے. ایک تو یہ ہے کہ جو سپلائی سائڈ کاسٹ جہاں جہاں ایڈجسٹ کی جا سکتی ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے اگر شارٹ ٹرم میں دیکھنا ہو. جہاں جہاں ڈیمانڈ بڑھائی جا سکتی ہے، جیسے میں بار بار کہتا ہوں کیپٹیو سے واپس لیں. ہارڈ کالز آپ کر نہیں پا رہے، ایچ آر آپ بلڈ نہیں کر پا رہے. یہ ریگولیٹر کی بات یہ کہنا کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ ہے ریگولیٹر ہی مارکیٹ میکر ہوتا ہے. آپ نے ریگولیٹر کو ملک میں ٹیرف دینے کے لیے چھوڑ دیا ہے. یہ ٹیرف دینا تو ایک بہت چھوٹا سا کام ہے، پوری مارکیٹ میکنگ کرنا ایک بڑا مختلف کام ہے. چونکہ پاکستان میں ریگولیٹر ٹرین نہیں ہے. جب میں آسٹریلیا میں کام کرتا تھا تو میں نے بڑی کلوزلی جو آسٹریلین انرجی ریگولیٹر ہے اس کو کام کرتے دیکھا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کتنے ٹرینڈ ریگولیٹرز ہوتے ہیں اور وہ کیسے پاکستان یا کوئی بھی کنٹری میں اگر مدد کر رہے ہوں تو کیسے مارکیٹ میکنگ کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ ڈسکوز کے جتنے مرضی بورڈز تبدیل کر دیں، میرا نہیں خیال کہ اگر 1% کا بھی میرا انٹرسٹ نہیں ہوگا آن دیٹ بورڈ بیکاز میں کوئی اس میں انویسٹڈ نہیں ہوں، یہ بات نہیں بنے گی. 600 ارب کا نقصان پچھلے سال کیا ہے ڈسکوز نے، 600 ارب کا نقصان اس سال کریں گے تواتر سے. یہ تو آفیشیل فگرز ہیں جو خود اسٹیٹ جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ مانتی ہے پاکستان کے. اور اگر آپ جا کے دیکھیں گے نیپرا کی سالانہ رپورٹ میں تو آپ کو دکھائی دیں گے. ان کو کنسیشنز ایگریمنٹ پہ لے جانے کی 2 ڈسکوز کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بڑی کلیئر بات ہوئی تھی. آج پھر 6 8 10 ماہ گزر گئے ہیں، ہم وہیں کھڑے ہیں. میں آج بھی بلیو کرتا ہوں کہ وداؤٹ بلڈنگ ایچ آر ان دی پالیسی میکنگ ایٹ دی منسٹری at the regulator and then doing these concession agreements which are a short way اور اگلے 10-15 سال میں، ورنہ کوئی آپ کو 1% بھی نہیں دے گا ان کا. تیسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ یہ اتنی سادہ گفتگو نہیں ہے کہ ڈسکو جا کے بیچ آئیں گے. ان ڈسکوز کی پراپرٹیز کا ایک بہت بڑا، چونکہ میں نے بہت سرو کیا ہے گورنمنٹ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ جزیات میں جاتے ہیں تو کیا تکلیفات آتی ہیں. یہ ساری ڈسکوز جو ہیں یہ پنجاب کی ہیں تو پنجاب کی پراپرٹی پہ لگی ہیں، وہ پنجاب گورنمنٹ کے نام ہے. ان کی جب آپ ٹرانسفر کرنے جائیں گے تو ان میں 1000 کباہتیں نظر آئیں گی. اسی لیے میں کنسیشنز ایگریمنٹ کے حق میں تھا کہ یہ کام آپ کو کرنے چاہیے. اب یہ شارٹ رن میجرز بھی آپ کے سامنے ہیں، ہارڈ کور میجرز بھی آپ کے سامنے ہیں. اس سب کو کرنے کی ٹیم بھی آپ نے بلڈ کرنی ہے. آئی تھنک دیٹس پاکستانز وے فارورڈ. مزمل صاحب، اب چکر یہ ہے کہ اس کے اندر عوام جو ہے نا وہ ان کے صبر کا پیمانہ اس لیے لبریز ہو گیا ہے کہ پیٹرول مہنگا، بجلی کی بیس پرائز کا میں نے تذکرہ کیا کہ 7 روپے سے زائد فی یونٹ مزید بڑھ چکی ہے. تو خوف ہی آتا ہے کہ بجلی کا بل کیسے آئے گا. پھر یہ جو میں ہو سکتا ہے کہ وہ نمبر اتنا زیادہ نہ ہو، لیکن یہ جو ایسے میں جو گورنمنٹ کے میجرز ہیں اور خاص طور پر یہ جو مفت کے جب یونٹس کی بندر بانٹ ہوتی ہے، آپ کے بھی علم ہے کہ کہاں کہاں سرکاری افسران ہوں یا پھر ان کے وابڈہ کے اہلکار ہوں یا اور بھی جو شعبہ جات ہوں جہاں پر اربوں روپے کی مفت بجلی تقسیم کی جاتی ہے، گریڈ 1 سے گریڈ 22 تک، حاضر سروس ہوں یا ریٹائرڈ جو ملازمین ہوں ان کو بھی. تو کیا اس کو ریکنسیڈر نہیں کر سکتی گورنمنٹ کہ سارا بوجھ اس نے عوام پہ ہی ڈالنا ہے، یا ادھر سے کچھ یہ سلسلہ بند نہیں ہو سکتا؟ اچھا، میں اس میں سب سے پہلے تو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ فرض کریں کہ آج آپ کی ساری ڈسکوز بک گئی ہیں، پرائیویٹائز ہو گئی. آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں کہ الیکٹرک کی ڈسکو جب بکی تھی 2006-7 میں بکی تھی، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، تو وہ اس کو اٹ ٹک دیم 14 ایئرس کہ وہ اپنے لائن لاسز کو 40% سے 15% پہ لے کر آئے. تو آج جس کو بک بھی جائے، خاقان والی زمینوں والی بات جو آرگیومنٹ ہے وہ بھی سیٹل ہو جائے، تو اٹ از ناٹ لائک مطلب یہ اوور نائٹ کہ جو ایک رات میں جو ہے پھر وہاں سے بجلی چوری ہونا بند ہو جائے گی یا ان کی خرابیاں ختم ہو جائیں گی. اٹ ول ٹیک بگ ٹائم، نمبر 1. دوسری بات یہ کہ جو بجلی سستی ہے نا وہ سرکاری ملازمین جو غیر وابدہ کے ملازم ہیں ان کو بھی نہیں ملتی. ہاں، ان کا دفتر، ان کی وزارت یا ان کا صوبہ وہ اس کا بجلی کا بل ادا کر دیتے ہیں. تو جو ہماری اور آپ کی جو بجلی کی بل مہنگی ہوتا ہے وہ سرکاری ملازمین کو مفت یا سستے ملنے سے اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اگر سرکاری ملازم کو مفت میں مل رہی ہے فرض کرے تو اس کا جو محکمہ ہے وہ اس کا بل ادا کرتا ہے پورا.
یہ بھی نہیں کہ مطلب اس کو سستی بجلی مل رہی ہے یا وہ اس میں. تو یہ ہم بوجھ ٹیکس پیئرز پہ. لیکن جو وابڈا کے ملازمین ہیں ان کا تو وہ ظاہر ہے کہ ان کے اندر ایڈجسٹ ہوتے ہیں نا, وہ تو الگ معاملہ ہے. جی اس میں ہوتا ہوگا. تو سر اب میں آخری اس میں ایک بات ذرا سی ایڈ کرنا چاہوں گا. اب یہ جو جیسے ہم سارے بات کر رہے ہیں یہ سارے لانگ ٹرم ہے. ابھی تو سیو پبلک فرام دس ڈپریشن اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ نا, آئی تھنک ایک اب جو ہے نا لوگوں کو CSR کرنا پڑے گا, صوبوں کو اس میں آنا پڑے گا. جیسے KP حکومت اگلے ہفتے لانچ کر دے گی, ہفتے 10 دن میں 1 لاکھ سولر دے گی, ٹھیک ہے نا. تو آپ 1 لاکھ سولر اگر دو کے بانٹتے ہیں تو نمبر 1 جن علاقوں میں دیکھیں, ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے آپ الیکٹریسٹی کنزمپشن بڑھائیں. سر بات یہ ہے کہ الیکٹریسٹی پرابلم یہ ہے کہ ہم آن پیپر بول رہے ہیں ہمارے پاس ایکسٹرا بجلی ہے, بٹ آن ریئلٹی ہمارے پاس بجلی نہیں ہے. KP میں 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور اٹ واز این آئی اوپنر فار می جب میں وہاں گیا, اور صرف پشاور میں نہیں پورے KP میں اس طرح ہو رہی ہے. تو ہماری ایکسٹرا بجلی ہے ہی نہیں. اگر ہم ان ساری اپلائنسز میں بجلی میں چلے جائیں گے مر جائیں گے. جب تک ہمیں جو ہے یہ چیز کو طے کرنا پڑے گا کہ بجلی کی اویلیبلٹی بھی ہے کہ نہیں. خاقان کہہ رہے ہیں کہ فیکٹریوں کو جو ہے آپ گرڈ پہ لے آئے. سر 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, فیکٹری کا ایک پروسیس ہو رہا ہوتا ہے. اگر وہ چیز بٹوین دا پروڈکشن بند ہو جائے تو سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے. تو ان کو جو کیپٹیو میں لے کے گئے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان انٹرپٹیڈ بجلی پہ کام کریں. دے دیں گارنٹی. کوئی آج پاکستان میں بجلی کا ایسا ڈسکو ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بجلی کی آپ کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے دوں گا یا ان انٹرپٹیڈ چلے گی. یہاں تو بات میں ہوا چلے آندھی چلے تو بجلی غائب ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک کتابی بات ہے. تو میرے خیال سے لیٹس اسٹارٹ ود دا مائکرو تھنگ. جو چھوٹے چھوٹے کنزیومر ہیں جن کو ہم پروٹیکٹڈ, جن کو ابھی بات ہو رہی تھی, ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, مجھے سیکھنے کا موقع ملا ان سے, کہ جب بجلی سستی ہوتی ہے تو آپ, جب بجلی کی شارٹیج ہوتی ہے تو آپ ٹیرفز بناتے ہیں تاکہ لوگ کنجوسی کر کے کم بجلی استعمال کریں. جب بجلی زیادہ ہو تو سب کا ریٹ ایک جیسا ہو جانا چاہیے. اب IMF نے, آپ اگر ایگریمنٹ پڑھیں 25واں جو آیا ہے, IMF نے حکومت سے کام کروا دیا ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے 3 مہینے کے لیے ذرا سا کچھ بہت چھوٹے ہے, بہت کم لوگوں کے لیے, مطلب آٹے میں نمک, باقی پورا آٹا جو ہے وہ ہائی ریٹ پہ جائے گا. تو یہ اب ٹائم آ گیا کہ سب کو ایک ٹیرف پہ لے جائیں, یا تو ٹارگیٹڈ سبسڈی بے نظیر انکم سپورٹ سے دے دیں. نہیں دے سکتے تو ان کو جو چھوٹے جو ہیں ان کو آپ سولرز لگا کے دیں اور ان کو سسٹم سے ڈس انٹیگریٹ کریں. تو آٹومیٹکلی آپ کی کنسنٹریٹڈ ایریا میں جب بجلی جائے گی تو چوری نہیں ہوگی. اچھا جی, آپ کو تھوڑا سا اس کو ریماڈل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر خالد بن ولید صاحب, وہ CSR کی بات کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نوبت اب یہاں پر جولائی کے اینڈ میں نا جو بلز آنے والے ہیں, مجھے لگتا ہے CPR تک نوبت آ جائے گی. آپ کا نقطہ نظر ویسے اس میں کیا ہے, مختصراً ایڈ کرنا چاہیں ایٹ دی اینڈ؟ دیکھیں, بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جو جس طرح سے ٹیرف انکریز ہو گیا ہے, بل تو جو ہے وہ کافی آئیں گے. اس میں ایک سجیشن یہ تھی, شاید پچھلے سال بھی ہم لوگ جو ہے STPI کے پلیٹ فارم سے ریسرچ کر رہے تھے, وہ یہ تھی کہ شاید ایوریج بلنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی جائے. اس میں یہ تھا کہ جو آپ کی پیک آ رہی ہے سمر میں, وہ جو ہے وہ تھوڑا سا ونٹر کے ساتھ کمپنسیٹ ہو جاتی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ کا یہ جو بلنگ کے بڑے انوویٹو جو ہے وہ سولوشنز بھی, فائنینشیل سولوشنز آ گئے ہیں, ان کو شاید مائکرو فائنانس کے تھرو شاید اگر انٹیگریٹ کر لیا جائے تو وہ بھی ٹال جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے. تیسری چیز, ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی بات مزمل صاحب نے کی, بالکل ہونی چاہیے. اس سے شاید فائنینشیل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. چوتھی چیز جو چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ, وہ یہ کہ اگر آپ امیڈیٹ اس میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال سے پرائیویٹائزیشن کے ساتھ ساتھ, ہم جب بھی پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے ہیں, ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنے کی, ساتھ میں ہمیں مارکیٹ لبرلائزیشن کی بات بھی کرنی چاہیے. اور جو ریگولیٹر کا رول ہے اس کو افیکٹو کرنے کی, اس کو فرام ریگولیٹر ٹو فیسیلیٹیٹر کا رول جو ہے وہ جب تک نہیں آئے گا تب تک نہیں ہوگا. جب تک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ نہیں آئے گا میرے خیال سے, تب تک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ تو آ سکتے ہیں آپ کے پاس سیکٹر میں. ہم لوگ جو ہے وہ کسی لانگ ٹرم سسٹینڈ میجر کی طرف نہیں جا سکتے. اور چوتھی چیز, جو آپ کا فائنینشیل انسٹیبلٹی ہے وہ آپ کی جنریشن سائڈ سے شروع ہو رہا ہے, اور اس میں آپ کے جو CPEC کے اندر IPPs لگے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کو فائنینشیل, ان کا جو آرکیٹیکچر ہے اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. چائنیز فائنینشیل زیادہ افیکٹو کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. خاقان نجیب صاحب, ٹورڈز دی اینڈ مختصراً اگر آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں. ڈو یو ایگری ود ڈاکٹر خالد ولید؟ دیکھیں, یہ جب تک آپ کتابی باتیں سمجھیں گے نہیں اور سیکھیں گے نہیں, جب تک آپ اچھا HR ایڈ نہیں کریں گے,
جب تک دنیا بھر کے جو سلوشنز ہیں, انرجی منسٹری, گڈ ریگولیٹر, برنگنگ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ڈاؤن, برنگنگ دی ڈیمانڈ ان پیرٹی ود جو اس وقت ہمارے پاس نظام ہے, جو ہماری سپلائی سائڈ ہے اس کو ٹھیک کرنا, یہ سارے کام آپ جب تک اکٹھے کریں گے نہیں. اور کسی نے کبھی نہیں کہا کہ پرائیویٹائزیشن کوئی پنیشیا ہوتا ہے, پر اگر آپ آپریشنز اسٹیٹ رن منوپلیز میں رکھیں گے, دو سوئی کمپنیز میں رکھیں گے, تو وہی حال ہوگا جو پاکستان کا ہو رہا ہے. اور یہ بھی بات صحیح نہیں ہے, جو انڈسٹریل فیڈر ہیں پاکستان میں ان کو مکمل بجلی دی جاتی ہے. ہم اگر وزٹ کریں گے تو ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جائے گا. سو یہ ریئل سلوشنز ہیں. اگر پیچ ورک کرنا ہے تو ہم یہیں کھڑے رہیں گے جہاں آج کھڑے ہیں. عادت ہی ہماری پیچ ورک کی, اب کیا کریں, وہ زیادہ ہمیں سہولت والا لگتا ہے. تھینک یو سو مچ.